حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے میرا کلام سنا پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ بعض لوگوں کے پاس فقہ کی بات ہوتی ہے اور وہ خود فقیہ نہیں ہوتے، بعض لوگ فقہ کی بات اپنے سے زیادہ فقیہ آدمی تک پہنچا دیتے ہیں۔ علی بن محمد کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے، مسلمان کا دل 3 چیزوں میں خیانت نہیں کرتا: عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے انجام دینا، مسلمانوں کے ائمہ کی خیرخواہی کرنا، اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 230۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں مقام خیف پر کھڑے ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے میرا کلام سنا پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ بعض لوگوں کے پاس فقہ کی بات ہوتی ہے اور وہ فقیہ نہیں ہوتے، بعض لوگ فقہ کی بات اپنے سے زیادہ فقیہ آدمی تک پہنچا دیتے ہیں۔ محمد بن اسحاق کے دوسرے 2 شاگردوں یعلا اور سعید بن یحییٰ نے یہ روایت ان یعنی محمد بن اسحاق سے بیان کی تو محمد بن اسحاق اور امام زہری کے درمیان واسطہ بیان نہیں کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 231۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات جسے حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 232۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا، جو شخص حاضر ہے وہ غیر موجود تک میری یہ باتیں پہنچا دے۔ بعض اوقات جس شخص کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 233۔